آج عالمی یوم اردو ہے اور پوری دنیا میں اردو جاننے والے اردو کی بات کر رہے ہیں، اردو داں ہونے پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غالب اور میر کی زبان سے واقف ہیں، ہم علامہ اقبال کی زبان سے واقف ہیں۔ لیکن کس طرح سے اردو نے سرحدوں کو توڑ دیا ہے، کس طرح سے اردو کی نئی بستیاں ہندوستان پاکستان سے دور جا کر بس رہی ہیں، اس پورے موضوع پر زیادہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، جو اردو کا سب سے بڑا ادارہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے ڈائریکٹر شیخ عقیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب، عالمی یوم اردو کی آپ مبارکباد قبول کیجئے اور یہ بتائیے کہ کس طرح سے اردو کا جو فروغ ہے اب وہ سرحدیں توڑ رہا ہے، اردو جو زبان ہے وہ ہندوستان پاکستان سے آگے بڑھ کر دنیا کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے، اس کے اندر کشش پیدا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے یوم اردو کے موقع پر میں دنیا کے تمام محبان اردو اور اردو سیکھنے والے طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے 50-60 سالوں سے لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اردو مر رہی ہے، اردو مر رہی ہے، لیکن نہ پہلے میں اس سے اتفاق کرتا تھا نہ میں آج اتفاق کرتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو کی شاخ بہت بڑی ہو چکی ہے۔ اردو صرف ہندوستان ہی نہیں اور پاکستان میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان اور پاکستان کی باؤنڈری کو پار کر چکی ہے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہے جہاں اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے، اردو سمجھنے والے موجود نہیں ہوں، بلکہ جتنی نئی بستیاں بسی ہیں ان نئی بستیوں کے اندر اردو والوں میں جو جوش و خروش ہے وہ اسے دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب، آپ عالمی اردو کانفرنس بھی کراتے ہیں، بہت الگ الگ ملکوں سے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، آپ کا جانا بھی ہوتا ہے باہر، ہم نے دبئی کو جانا ہے، تو دبئی میں کس طرح کا ماحول ہے اردو کو لے کر؟ کیا وہاں پر وہ جو رابطے کی زبان ہوتی ہے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ بہت زیادہ دبئی میں رہتے ہیں، یو اے ای میں رہتے ہیں، تو کیا کس طرح کا ماحول رہتا ہے، کس طرح کی وہاں اردو بولی جاتی ہے؟ میں جب دبئی میں کئی بار جا چکا ہوں، جب ایئرپورٹ پہ میں جاتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو وہاں کے شیخ ہیں ایئرپورٹ پہ جو تعینات ہیں وہ بھی اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، اور ان سے ہمیں ان سے بات کرنے کے لیے نہ انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے نہ عربی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سب اردو سمجھتے ہیں۔ اور مجھے وہاں ایک بھی ایسا شخص، ہر ٹیکسی چلانے والا، ہر ہوٹل والا اردو جانتا ہے، اردو سمجھتا ہے اور اردو بول بھی سکتا ہے۔ اور وہاں جو ہندوستان اور پاکستان یا دوسرے ممالک کے لوگ وہاں رہتے ہیں جو اردو والے ہیں، ان کے اندر بلا کی جوش و خروش ہے۔ وہ ڈائریکٹر صاحب، ہندوستان پاکستان والوں کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن کیا عربی بھی اردو بولتے ہیں؟ کیا اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں؟ کیا وہ سیکھنا چاہتے ہیں اردو؟ کیا اردو ان کو اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ جی، وہاں ایک زبیر صاحب ہیں، میں ان کے گھر بھی جا چکا ہوں۔ زبیر صاحب کی تو لگ بھگ 100 یا 150 سے زیادہ ان کے شعری مجموعے ہیں، اور پورے ہندوستان کے اردو کے منظرنامے پہ زبیر صاحب چھائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں کے مقامی لوگ بھی اردو پڑھتے ہیں، اردو میں شاعری بھی کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور وہاں ہمیشہ مشاعرے اور الگ الگ پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں کئی پروگرام میں شامل ہو چکا ہوں، اور وہاں جب پروگرام ہوتا ہے تو پورا کا پورا ہال بھر جاتا ہے، وہاں جگہ نہیں رہتی ہے بیٹھنے کی، جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اتنی ہی لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے بھی پروگرام سنتے رہتے ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب، ہم دبئی تو گئے کہ ہندوستانی پاکستانی ہیں، لیکن کہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں تک اردو کی رسائی ہو چکی ہے، جہاں کے لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں، جہاں کی یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، میں جب انٹرنیشنل پروگرام کرتا ہوں، انٹرنیشنل سیمینار کرتا ہوں، تو 15-16 ملکوں کے لوگوں کو میں بلاتا ہوں، جس میں تمام خلیج ممالک ہیں، اور ایران ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، روس ہے، یا روس سے جو ٹوٹے ہوئے جو کنٹریز ہیں جیسے تاجکستان، ازبکستان ہے، ایون چائنا میں بھی لوگ اردو کی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی اردو والے رہتے ہیں۔ فرانس ہے، اسپین ہے، برٹین ہے، کون ایسا ملک ہے کہ جہاں اردو کی پڑھائی نہیں ہوتی ہو اور اردو کی وہاں نئی بستیاں نہیں بس گئی ہوں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی غیر ممالک میں نہیں، میں ہندوستان کے اندر ہوں۔ مجھے بیشتر لوگ اردو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو
اردو اب صرف یہی نہیں کہ وہ ہندوستان کی ہی زبان نہیں رہی ہے، اب وہ بین الاقوامی زبان بن چکی ہے، اور اردو کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ پورے دنیا میں اور رابطے کی زبان بن سکے، جس طرح سے انگریزی رابطے کی زبان ہے۔ آنے والے مستقبل میں مجھے یقین ہے کہ اردو بھی پورے دنیا میں رابطے کی زبان بنے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو تمام چیزیں ہیں، کیونکہ آج یوم اردو ہے، ہم لوگ اردو کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب احتساب کی بات آتی ہے تو ہندوستان اور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اردو سکڑ رہی ہے۔ پاکستان کی تو خیر قومی زبان ہے اردو، لیکن اگر حوصلہ افزا جو امیدیں ہیں اگر ان کو دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ ہندوستان جیسی جگہ پر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اردو سکڑ رہی ہے، دوسری طرف ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ تو کیا یہ کہنا چاہیے ایک زمانہ ہے، یا ایک کہنا چاہیے ایک سرکل ہے جو سرکل گھوم رہا ہے اور جو بدلتے حالات ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرکل ہے اور بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان میں بڑے بڑے ناقدین اور محققین ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ وہ لکھتے پڑھتے بہت کچھ ہیں، ان کی بے شمار کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے کہ عام آدمی تک ہم جائے، اردو پڑھانے کی کوشش کریں؟ ضرورت یہی ہے کہ ہم عام آدمی تک پہنچیں۔ جتنے ہندوستان میں جھگی جھوپڑی ہیں، جو بہت سارے بچے ہیں، ہم ادھر ادھر میں جو پیسے خرچ کرتے ہیں ان سے کاغذ قلم کاپی خریدیں، کتابیں خریدیں، جھگی جھوپڑی میں جائیں، انہیں پڑھانے کی کوشش کریں۔ میں جب گزرتا ہوں راستے سے اور دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی ملٹی اسٹوری بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کے آس پاس سینکڑوں بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان بچوں کو ہمیں اردو پڑھانا چاہیے، ان کو کاپی قلم کاغذ دینا چاہیے، اس طرح سے وہ لٹریٹ بھی ہوں گے اور ہم انہیں اردو بھی سکھا پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اردو کی نئی بستیوں کی، اردو کے نئے چاہنے والوں کی، تو کیا آپ کے پاس ایسا کوئی پروگرام ہے جو کوئی اردو سیکھنا چاہتا ہے، بیرون ملک رہتا ہے، ایک امریکی ہے، ایک برٹش ہے، ایک فرانس کا رہنے والا ہے، کیا وہ اردو آپ سکھا سکتے ہیں اس کو اگر وہ اردو میں دلچسپی رکھتا ہے؟ جی، ابھی ہم نے نیشنل NCPL کے ویب سائٹ پہ ہم نے ایک ایسا ویب سائٹ لانچ کیا ہے کہ جس میں تقریباً 26 ملکوں کے 36,000 لوگ اردو سیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے مستقبل میں دنیا کے تمام ممالک کے جو لوگ ہیں جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اس ویب سائٹ کے ذریعے اردو سیکھ سکتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں پورے دنیا کے لوگ اس سے اردو سیکھ پائیں گے۔ آپ تو ڈاکٹر صاحب انٹریکشن کرتے ہیں، تمام لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ سیکھنے آ رہے ہیں، ایسی کیا چیز ہے جو انہیں اردو سیکھنے کی جانب راغب کر رہی ہے، جو انہیں بلا رہی ہے؟ کیا وہ اردو شاعری ہے؟ کیا وہ اردو ادب ہے؟ کیا اور وہ کس طرح کی چیز ہے جو انہیں اردو کی جانب کھینچ رہی ہے؟ دیکھیے، اردو ایک ایسی زبان ہے کہ آپ اس زبان کو، جس لینگویج کو پڑھنے والا جاننے والا اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے لینگویج کے اندر بھی موجود ہے، اور اسے کبھی بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اردو کے اندر جو مٹھاس ہے، اردو کے اندر جو فلسفی ہے، جو انڈین فلسفی اس کے اندر موجود ہے، اردو کے اندر جو ایک انقلابی شاعری جس طرح سے اس کے اندر ہے، جس طرح سے اردو کے اندر تصوف جس طرح سے موجود ہے، جس طرح سے اخلاقیات اردو کے اندر موجود ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو میں وہ تمام ایسی خوبیاں ہیں کہ اردو کی وجہ سے صرف ہندوستان ہی کے عرش کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہے اور اثر ہے، اور علامہ اقبال نے اپنے کئی نظموں کے اندر اور کئی غزلوں میں اس طرح کے اشارے بھی کیے ہیں۔ تو اردو کے اندر بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، وہ تو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ اگر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ ہندوستان کی تہذیب اگر کوئی دلہن ہے تو اس دلہن کا چہرہ اردو ہے۔
डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में जिस तरह का मंजराना हमें दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में हमें थोड़ी उर्दू कम होती दिखाई देती है, बिहार में भी बाकी है, बंगाल में है, लेकिन जिस तरह से हौसला अफजा खबरें आती हैं महाराष्ट्र में और दक्कन से जिस तरह की खबरें आती हैं, मालीगांव के इलाके से जिस तरह की उर्दू की बातचीत होती है, दिल्ली जैसी जगह पे लगता है कि उर्दू मीडियम स्कूल कम होते जा रहे हैं, तो उर्दू का मुस्तकबिल क्या है? क्या उर्दू नई बस्तियों में शिफ्ट होने जा रही है? क्या वो फिर हिजरत कर रही है? आप सही कह रहे हैं। एक ज़माना था कि दिल्ली, यूपी, बिहार को उर्दू का मरकज़ समझा जाता था, लेकिन अब महाराष्ट्र को उर्दू का मरकज़ समझा जा रहा है। जो साउथ इंडिया पे बहुत सारे इलाके हैं जिसे अब हम उर्दू का मरकज़ कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि उर्दू एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको अगर छोड़ देंगे तो उसको अपनाने वाले हज़ारों लोग हैं, तो उर्दू कभी मर नहीं सकती है, उर्दू फैलती ही रहेगी। और ये एक बदकिस्मती है हिंदुस्तान में यूपी और बिहार और दिल्ली के लोगों की कि यहाँ से उर्दू कम होती जा रही है, और उर्दू यहाँ की उर्दू थी, यहाँ मरकज़ियत हासिल थी इन इलाकों को। अब ये शिफ्ट हो गई है महाराष्ट्र के अंदर या हिंदुस्तान के साउथ इंडिया के इलाकों में। तो हमें अब जो है नई बस्तियों की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं हम लोग। दाग ने शेर कहा था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। लेकिन क्या हम खुद उर्दू सीख रहे हैं, क्या अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं? इसका एहतसाब ज़रूर करिएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।